بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب شہادت کی آمد کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بحران اور امریکہ کی دھمکیاں۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، آپ یقیناً مسلسل خبروں میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ گزشتہ کئی دنوں سے شام کے خلاف امریکہ کی دھمکیاں اپنے عروج پر ہیں، اور ایک ہنگامہ ہے کہ اب حملہ ہوا اور تب حملہ ہوا، لیکن جمعرات کو جو حملہ ہونے والا تھا وہ ٹلا، اور آج باراک اوباما کی طرف سے بیان آیا کہ شام پر ہر طرح کے حملے کی اجازت امریکی کانگریس ہی دے گی، اور اس کی اجازت پر ہی شام پر ہر طرح کا حملہ منحصر ہوگا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ اچانک باراک اوباما کا یہ فیصلہ کہ امریکی کانگریس کی اجازت اور اس کے مشورے سے ہی شام پر حملہ کیا جائے گا، ان کے موقف میں ایک واضح پسپائی کی علامت ہے۔ بہرحال واضح پسپائی کی علامت تو اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر باراک اوباما نے یہ پسپائی کیوں اختیار کی؟ عالمی دباؤ کے نتیجے میں، شام کے عوام، حکومت اور فوج کی استقامت اور پائے مردی کے نتیجے میں، یا شام سمیت علاقے کے حالات اور علاقے میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کی بنا پر، یا ایران اور روس جیسے مقتدر ملکوں کی سفارتکاری کی وجہ سے، یا پھر شام کے حملے کے بعد امریکہ کو اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کو لاحق خطرات کے پیش نظر۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ ہم شام کے خلاف امریکہ کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس فیصلے کے بعد ڈیوڈ کیمرون نے امریکہ سے گویا ایک طرح سے معذرت کر لی کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ایسا لگتا ہے کہ باراک اوباما عالمی سطح پر بالکل الگ تھلگ، حتیٰ اپنے قریبی ترین اتحادیوں میں الگ تھلگ پڑ گئے ہیں۔ سوائے فرانس کے اس وقت کوئی بھی نیٹو کا ممبر ملک ان کے ساتھ نہیں کہ وہ شام پر حملے میں ان کا ساتھ دے سکیں۔ بہرحال بہت ساری وجوہات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ہفتے کو جو مختصر خطاب کیا، اس پر پوری دنیا کی نگاہیں تھیں اور لوگ الگ الگ تاثرات کے ساتھ اوباما کا خطاب سن رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس میں دیا گیا خطاب مکمل ہوا تو کچھ حلقوں اور حکومتوں کے چہرے پر مایوسی دوڑ گئی، جبکہ بعض حلقوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک کو شدید مایوسی ہوئی، جبکہ شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف برسر پیکار باغیوں اور دہشت گرد گروہوں کو اس خطاب پر بے حد غصہ آیا۔ سعودی عرب، قطر، فرانس اور ترکی کی حکومتوں اور امریکہ میں جان میک کین جیسے رہنماؤں کو پہلے ہی اس بات پر مایوسی تھی کہ اوباما بہت کم وقت کے اندر بہت محدود حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں شام کا نظام حکومت تبدیل کرنے کی کارروائی شامل نہیں ہے۔ یہ ممالک چاہتے ہیں کہ امریکہ وسیع حملہ کرے اور بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ تاہم اب ان ملکوں اور شام میں دہشت گرد تنظیموں کو اور بھی غصہ آیا ہے، کیونکہ اوباما نے وہ محدود حملہ بھی ٹال دیا ہے اور اس سلسلے میں کانگریس کی رائے طلب کی ہے۔ اوباما کے بیان پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ممکنہ جنگ کے نامعلوم نتائج سے خوفزدہ ہیں، لہٰذا انہوں نے سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے سربراہ بندر بن سلطان اور امریکہ کے اندر مضبوط صہیونی لابیوں اور اسلحہ ساز کمپنیوں کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کانگریس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر کانگریس نے حملے کی اجازت دی تو عواقب اور نتائج کی ذمہ داری اکیلے اوباما پر نہیں ہوگی، بلکہ کانگریس بھی اس میں شریک سمجھی جائے گی، اور اگر کانگریس نے اجازت دینے سے منع کر دیا تو اوباما آسانی سے خود کو طاقتور لابیوں کے دباؤ سے باہر نکال لے جائیں گے۔ تجزیہ نگاروں کا ایک بڑا طبقہ یہی مانتا ہے کہ خود اوباما شام پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن ان پر طاقتور لابیوں کا شدید دباؤ ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ شام کے وزیر خارجہ ولید معلم نے اپنی پریس کانفرنس میں جو کہا تھا کہ شام کوئی ترنے والا نہیں ہے، تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، بالکل عین حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام میں اپنے منصوبوں کو یکے بعد دیگرے ناکام ہوتے دیکھ کر بھی امریکہ اور اس کے عرب اتحادی حملے کی جرأت نہیں کر پا رہے ہیں۔ کچھ حلقے دمشق کا موازنہ بلگراڈ سے کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنی فضائی طاقت کا استعمال کر کے بشار اسد حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن سینئر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دونوں میں بہت بنیادی فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرق تو یہی ہے کہ امریکہ نے جب بلگراڈ پر بمباری کی تو اس وقت روس بے حد کمزور تھا اور بڑے سخت عبوری دور سے گزر رہا تھا۔ اسے اپنی معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے امریکی بینکوں کے قرضوں کی سخت ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلوبودان ملوشووچ امریکی بمباری سے مبہوت ہو گیا اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنے آس پاس کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جسے نشانہ بنا کر وہ انتقامی کارروائی کرتا۔ دمشق کے مسئلے میں حالات بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کے پاس مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو میزائلوں اور جنگی طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شام امریکہ کے جنگی طیاروں اور میزائلوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ اگر چاہے گا تو اس کے قریبی اتحادیوں کو بھی بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ شام کے ساتھ ہی ایران کے بھی حکام نے بیانوں میں کہا ہے کہ شام پر حملہ ہوا تو جنگ شام کے حدود کے اندر محدود نہیں رہے گی۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ بیلگراڈ نے بوسنیا میں جو بے رحمانہ اور غیر انسانی طریقے سے قتل عام کیے تھے ان کی وجہ سے میلوشووچ کی حکومت الگ تھلگ پڑ گئی تھی، لیکن شام کے بشار اسد حکومت کی صورتحال مختلف ہے۔ بشار اسد حکومت کو عوامی مقبولیت حاصل ہے اور ایران، حزب اللہ، روس، عراق، چین اور برکس کے رکن ممالک شام کی حکومت کے حامی ہیں اور بار بار سیاسی حل پر زور دے رہے ہیں۔ اوباما شام کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو ان کے روایتی حلیف جیسے برطانیہ، جرمنی، بیلجیم اور خود کینیڈا ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ادھر 60% امریکی عوام کا کہنا ہے کہ شام کے خلاف فوجی جارحیت نہیں ہونی چاہیے۔ سابق نائب صدارتی امیدوار سارا پیلن نے کہا کہ شام کے لوگوں پر حملے کر رہے ہیں اور امریکہ انہیں اس بات کی سزا ان پر مزید بمباری کر کے دینا چاہتا ہے۔ فیس بک پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سارا پیلن نے لکھا کہ صدر اوباما امریکہ کو شام کی خانہ جنگی میں دھکیل رہے ہیں۔ اس کا اختتام کیا ہوگا خود صدر اوباما بھی نہیں جانتے۔ شام میں اس سے پہلے مختلف وجوہات کے بنا پر 1 لاکھ سے زائد افراد قتل کر دیے گئے، لیکن امریکہ نے مداخلت نہیں کی۔ لیکن اب مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے 1000 افراد کی ہلاکت پر امریکہ فوجی مداخلت کر رہا ہے۔ ادھر نینسی پیلوسی نے بھی کہا ہے کہ امریکی عوام جنگ سے تھک چکے ہیں۔ امریکی کانگریس کے اندر ایسے افراد خاصی تعداد میں ہیں جو کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ امریکہ شام کی جنگ میں خود کو شامل کرے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اس وقت ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب قمر آغا صاحب، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر شبیر رضوی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں لندن اسٹوڈیو سے۔ شبیر رضوی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ شبیر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اچانک اتنی ساری رجز خانیوں کے بعد باراک اوباما نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ شام پر حملے کا معاملہ ہم امریکی کانگریس پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اجازت ہوگی تبھی حملہ کریں گے، یہ جو پسپائی ہے ایسا کیوں انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے، پسپائی کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جو آپ کے انٹروڈکشن میں واضح طور پر پیش کیا گیا ہے کہ برٹن میں، لندن میں جمعرات کو جو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں گورنمنٹ نے ووٹ ہار دیا، تقریباً ان کے 40 گورنمنٹ رولنگ پارٹی کے 40 ممبران اور لیبر پارٹی کے اور دوسرے پارلیمنٹری ممبران نے ووٹ نہیں دیا۔ اس کے حق میں برٹش گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ سیریا میں کچھ حملہ کیا جائے۔ تو یہ ایک واضح سچویشن جس کی بنا پر جو ہے اوباما صاحب نے بھی یہ چاہا کہ وہ بھی کانگریس سے مشورہ لیں، اور یقینی طور پر اوباما نہیں چاہ رہے ہیں کہ اٹیک ہو، مگر کیونکہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیک جو ہے کانگریس کی سپورٹ میں ہوا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں اصل میں ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سے پہلے کیری جو فارن سیکرٹری ہیں یو ایس اے کے، ان کی اسپیچ جو 22 منٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ تقریباً 1000 سے زیادہ افراد جو ہے ڈیماسکس میں مارے گئے، وہ ایک
اہم اسپیچ تھی. وہ کوشش کر رہے تھے کہ دنیا کو، اپنی پبلک کو، کانگریس کو اس طرح سے مدعو کریں کہ لوگ بات مانیں کہ امریکہ جو ہے یہ ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے کرنا چاہ رہا ہے. مگر یقیناً آپ کے ویورز کو، آپ کے ناظرین کو پتہ ہوگا کہ کیری صاحب وہ انڈیویجول ہے جو یعنی کہ ویتنام کی جنگ میں خود پائلٹ ہوا کرتے تھے اور خود کیمیائی اٹیک کرتے تھے ویتنام میں. نیپام بام جو ہے کیری صاحب نے خود گرائے تھے 30-35 40 سال پہلے ویتنام میں. تو یہ لوگ عجیب طرح کی بات کرتے ہیں جب انہیں کہیں اٹیک دکھائی دیتا ہے اور سوچتے ہیں کہ ان کے فائدے میں ہوگا وہاں پر جا کر اس ملک کو تباہ کیا جائے، تو ہر طرح کی مہم چلاتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ایران عراق کی جنگ کے دوران کیمیکل ویپنز جو سپلائی کیے گئے تھے صدام کو، اس میں امریکہ تھا، فرانس تھا، برٹن تھا، اور 20,000 ایرانی سولجرز مارے گئے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے 5,000 حلبجہ میں کردش. مجھے یاد ہے میں لندن میں ہوا کرتا تو اس دوران بھی تو وہ سولجرز ایران سے یہاں پر لندن کے ہاسپٹل میں بھیجے گئے تھے. تو حکومت، ہماری حکومت، برٹن کی حکومت اس وقت یہ پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ ایران نے خود اٹیک کیا ہے اپنے سولجرز پر اور کیمیکل ویپنز انہوں نے خود استعمال کیے. تو پروپیگنڈا اس طرح سے یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہر وہ جھوٹی بات، ہر وہ بے بنیاد بات کو اس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے، کہ یہ حقیقت بن جائے. مگر پچھلے 10 سال میں خصوصاً عراق کی جنگ جب نیٹو فورسز نے، امریکہ نے اور دوسروں نے مل کر اٹیک کیا 10 سال پہلے، تقریباً 10 سال پہلے 2003 میں، اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہوا کرتے تھے مسٹر بلیئر نے وہ بے بنیادی باتوں کو پیش کر کر عوام کو اس طرح سے کنفیوز کیا، پارلیمنٹ سے جو ہے ووٹ حاصل کیا. تو برٹش پبلک، امریکن پبلک اور پارلیمنٹیرینز اور الیکٹڈ ممبرز یہ یقینی طور پر نہیں چاہتے ہیں کہ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ اور خصوصاً سیریا کے تعلق سے کسی انوالومنٹ میں ہوں وہ. بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. رضوی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو لندن میں موجود رہیے گا. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اسٹریٹجک امور کے ماہر قمر آغا صاحب. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. قمر آغا صاحب، آپ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں گے یقیناً ان معاملات پر. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اتنی ساری رجز خانیوں کے بعد اچانک باراک اوباما نے جو یہ اعلان کر دیا ہے کہ شام پر حملے کا دار و مدار امریکی کانگریس کی اجازت پر ہے، تو کیا اسے آپ ایک ٹیکٹک کا نام دیں گے یا راہ فرار کا؟ میں سمجھتا ہوں اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود امریکہ کی پبلک اوپینین ان کے بالکل فیور میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک نئی جنگ اور ہو. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اکنامک کنڈیشنز بھی امریکہ کی بہت خراب ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جنگ کی جو پلاننگ ہے وہ جس بات کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک سرجیکل اسٹرائک ہوگی، لمیٹڈ وار ہوگی، تو یہ کہنا تو آسان ہے، مگر اس لیے کہ اگر جنگ پہ جائیں گے تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرف جا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے جو ہیں پھر وہ بہت دور تک جائیں گے. اور کوئی امید یہ بھی بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری آل آؤٹ وار ہو جائے، یعنی اس پورے ریجن میں یہ جنگ پھیل جائے. ان حالات میں امریکہ کے لیے جنگ لڑنا بہت مشکل ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کی آرمی بھی نہیں چاہتی کہ کوئی دوبارہ سے ایک بار پھر کسی نئی جنگ میں جایا جائے. تو بہت سے وجوہات تھیں جس میں سے ایک. تیسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہی نے کہا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل اور لیگل وجوہات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ملک کے نیشنل مفادات جو ہیں، ملکی مفادات کے لیے ہم یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. تو سوال اس بات کا یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ کیا اس جنگ سے امریکہ کے کون سے مفاد حاصل ہوں گے. کہیں ایسا تو نہ ہو جائے اگر آل آؤٹ وار ہو جاتی اس پورے خطے میں، تو جو تیل کی سپلائی یا تیل جو ہے ویسٹرن یورپ اور امریکہ کو جاتا ہے، وہ تقریباً 40% سے زیادہ تیل اس خطے میں پایا جاتا ہے اور یہیں سے پورے یورپ اور امریکہ کو جاتا ہے، جو کہ ان کی اکنامی کے لیے بے انتہا ضروری ہے.
تو اگر وار پھیل جاتی ہے تو امریکن انٹرسٹ سرو بھی نہیں ہوگا. تو کسی بھی صورت سے پھر تیسری چیز یہ کہ خود امریکہ کے اندر جو پبلک اوپینین ہے، میں نے جس کا ذکر کیا، کانگریس کے اندر بھی اس کی زیادہ سپورٹ نہیں ہے. خود جو ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی اوباما صاحب کو وار کے لیے لے کے بہت سپورٹ نہیں حاصل ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ اس سے ہم حافظ الاسد کو کمزور کے صاحبزادے جو بشار الاسد صاحب ہیں اس وقت پریزیڈنٹ، ان کی حکومت گرانے میں مدد ملے گی، وہاں کی ملٹری جو ہے فوج جو ہے وہ اس کو ہم ڈی گریڈ کر دیں گے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس کے بعد وہاں پہ اپوزیشن گیم چینجر ہوگا جس سے کہ اپوزیشن کو فائدہ ہوگا. لیکن اپوزیشن کی جب یہ فائدے کی بات کرتے ہیں تو کس اپوزیشن کو فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ جو سیرین نیشنل کانگریس ہے اس کی تو سپورٹ بہت زیادہ ہے نہیں، اور جو وہاں سب سے طاقتور ہے وہ القاعدہ ہے یا جبہت النصرہ جس کو ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں، جو اس کا ساتھی ہے، القاعدہ کا ایک انگ ہے، وہ اس کو سپورٹ ملتی ہے، وہ خود امریکہ کے خلاف ہے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پالیسی تھی وہ بہت جلد بازی میں انہوں نے اڈاپٹ کی اور اس سے بہت دور تک نقصان پہنچے گا. اس لیے کہ جنگ میں نہ تو وہ آرمی کو، سیرین آرمی کو کمزور کر پائیں گے، اس لیے کہ اس کا جو کمانڈ اسٹرکچر ہے وہ ابھی بھی مضبوط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام جنتا میں جو سپورٹ ہے وہ بھی بنا ہوا ہے، بیکاز سیرینز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسی حکومت آئے جیسے کہ کٹر پنتھی طاقتیں اس میں پاور میں آئیں اور وہاں پہ ایک سول وار لمبے عرصے تک چلتی رہے، ملک افغانستان کی طرح نہ بن جائے. تو یہ سب خطرات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر کافی ان کی پالیسی جو تھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ پورے امریکہ میں نہیں ملا، بلکہ ویسٹرن یورپ میں بھی ان کے جو سب سے ٹرسٹڈ الائی تھے برٹین، اس نے بھی ان کا ساتھ چھوڑا، کینیڈا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، جرمنی بھی ان کو جوائن نہیں کرے گا، اٹلی بھی نہیں ساتھ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیٹو جو ان کی بیک بون ہے وہ بھی ان کے ساتھ دینے سے انکار کر رہی ہے. تو ان کو اکیلے ہی لڑنا پڑے گا، اور امریکہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جنگ کرے، اس میں کرنے کی پوزیشن میں نظر بھی نہیں آتا. جی میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. شبیر رضوی صاحب، ابھی قمر آغا صاحب نے جو 2-3 نکات کی طرف اشارہ کیا، یقیناً وہ کارساز ہو سکتے ہیں امریکی صدر باراک اوباما کے کل کے فیصلے میں کہ امریکہ میں رائے عامہ جو ہے اس کے حق میں نہیں، یا ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. تو جب ہم 2003 کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی امریکہ اور برطانیہ میں جتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے عراق جنگ کے خلاف، امریکہ اور برطانیہ کی تاریخ میں اتنے بڑے مظاہرے نہ تو اس سے پہلے ہوئے تھے نہ اس کے بعد ہوئے. اور پھر رائے عامہ ان کے ساتھ امریکہ کی نہیں تھی اور عالمی برادری بھی ان کے ساتھ نہیں تھی. مثلا انہوں نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو بائی پاس کیا تھا. اس وقت بھی جرمنی اور فرانس سخت مخالف تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی سب کچھ انہوں نے بائی پاس کیا، عالمی رائے عامہ کی مخالفت مول لی. امریکہ نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو بائی پاس کیا، فرانس اور جرمنی جیسے اتحادیوں کو نکارا، لیکن عراق پر حملہ کر دیا. تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس دور کی صورتحال میں اور اس دور کی صورتحال میں؟ اس وقت بھی تو امریکہ یہی سب کچھ کر سکتا تھا، امریکہ اقوام متحدہ کو بائی پاس کر سکتا تھا، امریکہ جو ہے وہ مظاہروں کی پرواہ نہ کرے، امریکہ اپنی اتحادیوں کی پرواہ نہ کرے. دیکھیے سچویشن پچھلے 10 سال میں کافی چینج ہو چکی ہے، اور چینجز جو ہے کئی یعنی کہ لیول پر ہے، کئی وجوہات ہیں وہ چینجز کے. ایک جو ہے اکنامک سچویشن جو ہماری یورپ میں اور امریکہ میں اس وقت ہے بالکل ناساز ہے. یہاں پر حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ سوشل ویلفیئر کے لیے آسٹیریٹی میجرز ہر طرف دکھائی دے رہی ہیں. یورپ کے کئی ممالک اس وقت بینکرپٹ ہوئے ہیں. امریکہ کے کئی اسٹیٹس جو ہے یعنی کہ سیلریز پے نہیں کر سک رہے ہیں، یعنی کہ ان کی امپلائیز کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایران کی سچویشن کافی سٹرونگ ہو چکی ہے. رشیا بھی، کیونکہ مسٹر پیوٹن پاور میں ہے اور وہ جو ہے کسی بنا پر کسی یعنی کہ ریزن سے
امریکہ کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جو ہے کچھ دن پہلے ہی سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں رشیا اور چائنا نے واک آؤٹ کر دیا تھا میٹنگ سے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈسکشن ہو. تو یعنی کہ 10 سال پہلے کی بات اور اس وقت جو ہے بالکل مختلف ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر یو کے میں تھے اس وقت، جن کو مسٹر بلیئر کہا جاتا ہے اور میں ان کو کہتا ہوں مسٹر بی لائر، تو انہوں نے ایک بڑی کوشش کی بش کے ساتھ مل کر کہ جھوٹی باتوں کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ عوام اس کو صحیح سمجھنے لگے. اور کیونکہ مسٹر بلیئر جو ہے بہت زبردست پروپیگنڈسٹ تھے، وہ ٹیکنیکل باتوں کو اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ عوام سمجھے کہ وہ جو ہے بات سچ ہے. تو ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا تھا بلیئر کی طرف سے. تیسری بات یہ تھی کہ یقینی طور پر لندن میں اس وقت ڈیمونسٹریشنز ہوئے تھے. 10 سال پہلے ہمارے یہاں لندن میں جو ڈیمونسٹریشن ہوا تھا، تقریباً کہا جاتا ہے 2 ملین لوگ سڑک پر آئے تھے. اس کے باوجود بھی یہاں کی حکومت نے پبلک کی بات نہیں مانی. مگر مین ایشو یہ ہے کہ اس وقت سیریا کی جو اپوزیشن ہے وہ اس طرح کی بدترین بدبخت اپوزیشن ہے کہ وہ قتل عام کر رہے ہیں وہاں پر، خود کیمیائی اٹیک کر رہے ہیں وہاں پر. وہ جو ہے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور قتل کر کے جو ہے انسانی یعنی کہ پارٹس کو وہ کھا جاتے ہیں. تو یہ انفارمیشن بھی پبلک کے سامنے آ چکی ہے. تو پبلک جانتی ہے کہ اگر جو اپوزیشن جس کو امریکہ سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ اگر پاور میں آتے ہیں تو وہ یقینی طور پر اس طرح کا قتل عام کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ تقریباً 2000 یورپینز النصرہ کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ سیریا میں فائٹ کر رہے ہیں، اور یو کے سے تقریباً 600 انڈیویجولز فائٹ کر رہے ہیں. جنگ وہاں پر ختم ہوتی ہے یا انہیں وکٹری ہوتی ہے تو واپس یورپ آتے ہیں اور یو کے آتے ہیں. تو یقینی طور پر وہ ٹریننگ جو انہیں وہاں ملی ہے وہ یہاں پر آ کر لندن میں، پیرس میں، فرینکفرٹ میں ہر جگہ وہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پبلک نہیں چاہتی ہے اسپیشلی یورپ اور امریکہ کی کسی طرح سے وہ سیریا میں انوالو ہوں. یہ مین ریزن ہے کہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ ہماری اکنامک حالت آلریڈی خراب ہے اور اس کو ہم اور خراب نہیں کر سکتے ہیں. جی قمر آغا صاحب، ابھی باراک اوباما نے یہ اعلان تو کر دیا ہے کہ ہم امریکی کانگریس کی اجازت کے بعد ہی شام پر حملے کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ 1 دن بعد ہو جائے، ممکن ہے 1 ہفتے بعد ہو، ممکن ہے 1 مہینے کے بعد ہو. تو کیا میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ یہ جو امریکی کانگریس کا فیصلہ ہوگا ویسی ہوگا جیسے برطانوی دارالعوام اور برطانوی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوا تھا، یا امریکی کانگریس کا فیصلہ برطانوی پارلیمنٹ سے مختلف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس کا کانگریس میں پاس ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ میں بھی ان کے بہت زیادہ سپورٹ نہیں، ان کی پارٹی میں خود بہت ڈویژن ہے اور زیادہ تر لوگ نہیں چاہتے. بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں یعنی عراق کی جنگ کے بعد سے اب تک حالات بہت بدل چکے ہیں. امریکہ، ویسٹرن یورپ جو ہے، یہ مغربی دیش جتنے بھی ہیں یہ ریسیشن میں ہیں. ان کی اکنامی بہت کم ہو چکی ہے، بہت نیچے آ چکی ہے. ان کے پاس ان امپلائمنٹ وہاں بہت بڑھ چکا ہے، امپلائمنٹ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کے پاس ڈیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی ادھار انہوں نے جو لیا ہے وہ اس کیپیسٹی تقریباً $16 ٹریلین کا امریکہ پہ ہوگا، جو کہ امریکہ اب ادا بھی نہیں کر سکتا. ان حالات میں پھر دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے وہ عراق میں جنگ کی انہی نے، پھر اس کے علاوہ افغانستان میں اس سے پہلے گئے، اور پھر ابھی کچھ وقت پہلے لیبیا میں بھی انہی نے جس طریقے سے نو فلائی زون بنا کے کام کیا تھا. تینوں جگہ پہ وہ جس طرح کے رزلٹ چاہتے تھے، جس طرح کی کامیابی چاہتے تھے، تینوں جگہ پہ نہیں ملے. عراق میں تو ان کی خیر جو جس طریقے سے جو حالات ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کا ایک بھی آبجیکٹو وہاں پورا نہیں ہوا. افغانستان میں جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے آج اسی سے بات چیت کر رہے ہیں، اور جنگ کا نام دیا تھا انہوں نے وار اگینسٹ ٹیرر، یعنی
تشدد کے خلاف جو جنگ تھی وہ بجائے کم ہونے کے دہشت اور زیادہ بڑھ گئی. تو سیریا میں اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہونے کے معاملے اس لیے کہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے اپوزیشن کا وہ بہت کمزور ہے, بے انتہا کمزور ہے ان کی سپورٹ. زیادہ تر جو فائٹرز آئے ہیں, جو لڑ رہے ہیں لوگ, وہ باہر کے ہیں. ابھی دوسرے صاحب بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے. اور سیرین عام جنتا میں ان کی مقبولیت نظر نہیں آتی, اور وہ جس طریقے سے لوگوں کی قتل و غارت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنی آپریشنز وہاں پہ کر رہے ہیں, عام سیرین کو پسند نہیں. ان حالات میں اگر جنگ میں وہ جاتے بھی ہیں تو ان کے جنگ کے جانے کے لیے 2 آبجیکٹو بہت ضروری ہیں ان کو. ایک تو پہلا یہ کہ گورنمنٹ وہاں کی اتنی ویک ہو جائے کہ اپوزیشن جیت جائے. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کی جو حفاظت ہے وہ بنی رہے, اور اسرائیل کا جو ایک حیثیت ہے اس پورے ریجن میں وہ چاہتے ہیں سب سے پاورفل اسٹیٹ بنی رہے. اور تیسرا, تیل کی سپلائی ان کو لگاتار بنی رہے اور کم داموں پہ. جانے سے پہلے ہی, جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تیل کی قیمت دوبارہ بڑھنے لگی, $115-120 کے قریب پہنچنے لگی. پھر اس کے بعد یہ کہ اسرائیل کی بھی اب وہ حالات نظر نہیں آتے, اس لیے کہ اسرائیل کی سپریمیسی ایران لگاتار چیلنج کرتا چلا جا رہا ہے. اور ان کی جو ہم لوگوں نے پچھلے 10 سال کے اندر دیکھا, وہ ایک حزب اللہ یا دوسری یہاں پہ حماس کو سپریس کرنے میں ناکامیاب رہے. انہی نے جو بہت سے آبجیکٹو اپنے بتائے تھے پچھلی جنگ میں یا اس کے بعد کہے, وہ ایک بھی پورا نہیں کر پائے ہیں. پبلک اوپینین امریکہ کی جو مڈل ایسٹ ہے خطے میں بہت خراب ہے. عام جنتا کی سپورٹ جو ان کو تھوڑی بہت پہلے ہوتی تھی, آج سے 20 سال پہلے وہ ختم ہو گئی ہے. ان کی جو پرو امریکن حکومتیں ہیں اس خطے کے اندر, خاص طور سے عرب دیشوں میں, وہ بے انتہا کمزور ہیں. وہ خود امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو ان کو یہ جنگ کا ہونا وہاں پہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت نقصان دہ ہوگا. اسی لیے باراک اوباما, دیکھیے کوئی محبت نہیں ان لوگوں کو سینٹ کے اندر, جتنے بھی سینیٹرز ہیں یا کانگریس مین ہیں جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں جنگ کے, اس لیے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جنگ ہو نہیں سکتی. اگر جنگ ہوگی تو پھر ایک تو یہ کہ ٹائم باؤنڈ جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ ٹائم مقرر نہیں کر سکتے کہ وہ جائیں گے اور چند بم پھینکیں گے اور آرمی کو توڑ دیں گے اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو سپورٹ کہیں سے ملے گی نہیں. تیسری بات یہ کہ بلینز آف ڈالر ان کا بغیر جنگ لڑے جو انہوں نے بحری بیڑے وہاں پہ موو کیے ہیں اس کا خود خرچہ اتنا ہو جائے گا. اور پھر اگر جنگ میں جائیں گے تو وہ, اور پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو امریکہ اکنامیکلی گین کرتا تھا, ویپن بیچتا تھا اور پیسے مل جاتے تھے اس کو. اب جو جنگیں ہوتی ہیں اس سے امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے, جو ہم نے عراق میں بھی دیکھا, افغانستان میں بھی دیکھا, لیبیا میں بھی ابھی تک کچھ نہیں کر پائے. ایک بحران کھڑا کر دیا ہے, خود ان کے ایمبیسڈر کا وہاں پہ قتل ہو گیا, اس ایمبیسڈر کا جس نے وہاں پہ غدافی کو ہٹانے میں بہت بڑا ایک رول پلے کیا تھا. تو یہ سب سوالات ہیں, اس میں یہ جلد بازی کر رہے تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر کافی یہ سعودی عربیہ سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور اس قسم کی جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے محض ان کو سعودی انٹرسٹ کو زیادہ فائدہ ہوتا نظر آ رہا تھا. لیکن سعودی عربیہ کی جو پالیسیز ہیں اس سے نہ تو امریکہ کو اور نہ خطے کو ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو امریکن اوپینین, میں پبلک اوپینین کی یہ کبھی انہوں نے خیال نہیں کیا. امریکہ میں عراق کے آپ جیسا ذکر کر رہے تھے کہ وقت بھی بہت مظاہرے ہوئے تھے, لیکن کیونکہ کانگریس اور سینٹ میں ان کی مخالفت ہے اس سے یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں. پاپولیرٹی بھی ان کی کافی نیچے ہوتی چلی جائے گی. جی بہت شکریہ. رضوی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا 3-4 روز قبل کی بات ہے, یعنی جمعرات کی بات ہے, صدر پوتین اور ایران کے صدر روحانی کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو ہوئی تھی اور کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی, اور اس میں دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے اس بات کے عزم کا اعلان کیا تھا کہ جیسے بھی ہوگا شام پر امریکی حملے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب نے اسی رات میں تقریباً 10 یا اس سے زائد ملکوں کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو کی. اس وقت ایران کا ایک اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد دمشق میں موجود ہے. اس تمام تر صورتحال میں امریکی صدر کے فیصلے کو مؤخر کرنے میں ایران اور روس کی مشترکہ اور خاص طور پر ایران کی عالمی استفادہ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کتنی مؤثر اور کامیاب؟ ایران کی فارن پالیسی اور ایران کی پولیٹیکل سچویشن یقینی طور پر یعنی کہ کئی لیول پر جو ہے ایران کو فتح ہو رہی ہے اس وقت.
ایک جو ہے ان کی اسٹریٹجی کے رشیا کے ساتھ چائنا کے ساتھ مل کر گفتگو کی جائے، اور اس سے جو ہے اوبویسلی پیوٹن صاحب اور ایران کے صدر جو ہے اچھی طرح ایک یعنی کہ ایک لیول پر ان کی جو ہے نظر جو ہے ایک نگاہ سے سیریا کے ایشو کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اکنامکلی ایران اور رشیا کافی قریب ہوتے جا رہے ہیں، ابھی جو ہے سپٹمبر میں ایران کے پریزیڈنٹ اور رشیا کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہونے والی ہے سپٹمبر میں، تو اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اکنامکلی، اور پلس آپ یہ دیکھیں کہ رشیا جو ہے جیوگرافکلی ایران سے قریب ہے، رشیا نیبر ہے، تو یعنی کہ اس خطے میں اس ایریے میں مڈل ایسٹ کے اگر سچویشن خراب ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ یقینی طور پر رشیا پر ہوگا۔ اسی طرح سے آپ سوچیں کہ اگر میکسیکو میں پرابلم ہوتا ہے اور رشیا کہتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے میکسیکو سے جو لوگ امریکہ کی طرف جاتے ہیں اور ان کو شوٹ کر دیا جاتا ہے ان کے پروٹیکشن کے لیے ہم میکسیکو کو جا کر اٹیک کرتے ہیں، تو امریکہ یقینی طور پر پسند نہیں کرے گا۔ تو یہی بات ہے کہ سیریا جو ہے اتنا قریبی ملک ہے رشیا سے، تو رشیا یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر سچویشن اور انسٹیبل ہو اور سنگین حالات بنتے جائیں۔ تو رشیا کے معاملات اور ایران کے معاملات بالکل ایک جہتی سے کام کر رہے ہیں، ان کے مفاد میں یہی ہے کہ ریجنل ایشو جو ہے ریجنل اسٹیبلٹی یہ، اور پھر یہ دیکھیں کہ ایران اور رشیا یہی چاہتے ہیں کہ سیریا کی سچویشن یعنی کہ ڈائیلاگ، گفتگو اور پولیٹیکل ریزولوشن کرے، یعنی کہ جنگی طریقے سے وہاں پر کوئی ریزولوشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باتوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر آقا روحانی اور مسٹر پیوٹن جو ہیں ایک پروگرام سے چل رہے ہیں اس وقت۔ جی قمر آغا صاحب، آپ دیکھیں کہ ابھی جو جان کیری کی تقریر تھی اس میں کہا کہ 1000 افراد غوطہ شرقی میں جو دمشق کا مضافاتی علاقہ ہے وہاں پر کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں مارے گئے۔ 2011 مارچ سے اب تک جو اعداد و شمار ہے اس میں تقریباً 1 لاکھ سیرین باشندے جن میں عام شہری، بچے، بوڑھے، کم سن، جوان سب موجود ہیں، خواتین، 1 لاکھ کے تقریباً لوگ مارے گئے۔ 99,000 شہریوں کو چھوڑ کر، البتہ میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ 1000 افراد جو مارے گئے ہیں کیمیاوی ہتھیار کے نتیجے میں، یہ بھی انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن 99,000 افراد کو چھوڑ کر 1000 افراد کو بہانہ بنا کر یہ کہا جائے کہ یہ امریکی مفادات کے خلاف ہے، تو کیا 99,000 افراد جو مارے گئے سیریا میں وہ انسان نہیں تھے یا وہ امریکی مفادات کے متقاضی نہیں تھے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ساری ریڈ لائن جو ہے وہ محض منحصر ہو گئی ہے کیمیکل ویپن میں، اور یہ پتہ نہیں کہ کس نے یوز کیا ہے ابھی تک۔ خود ان کو یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہ رپورٹ جتنی بھی ہوں گی وہ یہ تو بتاتی ہیں کہ وہاں پہ یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یا گیس یا کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا ہے، کس نے استعمال کیا ہے وہ اس پہ وہ بالکل بات چیت نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ یہ اس میں کسی اور کا ہاتھ تھا، اپوزیشن کا ہاتھ تھا یا کوئی اور ملک اس میں ملا ہوا تھا جس نے اس طرح کی حرکت کرائی محض گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے، اس لیے کہ گورنمنٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کرے گی۔ گورنمنٹ نے بلکہ اپنا کمٹمنٹ بھی دیا تھا کہ وہ کیمیکل ویپن کا استعمال ہرگز نہیں کریں گی، اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ بن جاتی ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے، دیکھیے اپوزیشن بالکل جب ناکامیاب ہو رہا تھا، بالکل ٹوٹ رہا تھا، تو اس کا استعمال کیا گیا، اور پھر یہ تھا کہ امریکہ کو انٹروین کر کے، یہ بالکل ایک بچکانہ حرکت تھی، انہی نے سوچا تھا کہ اس طریقے سے ہم بچ کے نکل جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں بہت جلدی اس کے سب چیزیں آ جائیں گی۔ عرب لیگ میں بھی بہت زبردست ڈویژن ہے، عرب کنٹریز کے اندر بہت سے عرب دیش ایسے ہیں جو نہیں چاہتے۔ عرب لیگ کی اس وقت میٹنگ چل رہی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ڈویژن ہو گیا ہے، آدھے سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف سعودی عربیہ، قطر اور UAE لگاتار ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ملٹری ایکشن ہونا چاہیے۔ ایک تو کتنی افسوس کی بات یہ نظر آتی ہے کہ عرب دیش یورپ اور امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے اور سیریا کی جو ایک حکومت ہے اس کو آ کے آپ ٹاپل کر دیجئے، اور وہ بھی آرمی کے ذریعے۔
یہ عجیب قسم کی جماعت مجھ کو نظر آتی ہے عرب لیگ، اور اسی کے اندر یہ ممکن ہے۔ عام جنتا کی رائے عامہ تو وہاں کچھ ہوتی نہیں، وہاں جس طرح کی حکومتیں ہیں ہم لوگ جانتے ہیں، نہ الیکشن ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ حکومت۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ اور بدتر ہو جائیں گے۔ یہ پورے یورپ اور امریکہ کی سمجھ میں آ گیا ہے، اور جنگ سے ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا، اکنامیکلی بھی ان کا لاس ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھیل گئی اگر تو جو ان کی پرو امریکن حکومتیں ہیں ان کے لیے اور مشکل پیدا کر دے گی۔ اس لیے وہاں کی کانگریس اور وہاں کے جو سینیٹرز ہیں وہ لگاتار اس کے خلاف ہیں، ورنہ پہلے وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ امریکہ بہت سختی سے ڈیل کرے، وہاں پہ آرمی بھیجے، وہاں پہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن سڈنلی ان کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ ایسا کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اسی لیے وہاں کی بدلنے لگے۔ اور یو این سے بھی یہ پاس نہیں ہو سکتا ریزولوشن، کیونکہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بہت سخت ڈویژن ہے۔ ایران اور رشیا دوسری طرف اس پورے ریجن میں ان کی کافی بڑی، میں سمجھتا ہوں اس کچھ دنوں کے اندر لگاتار ان کی جیت ایک کے بعد ایک ہوئی ہے، اور ان کی پوزیشن بھی بہت امپروو ہوئی ہے۔ رضوی صاحب، آپ دیکھیں کہ ابھی قمر آغا صاحب جو اشارہ کر رہے تھے، ابھی ایسوسیٹڈ پریس کے نامہ نگار، اس کا صحیح نام مجھے تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ایسوسیٹڈ پریس کا وہ نامہ نگار ہے، اس نے جا کر اس علاقے میں خود جہاں پر یہ غوطہ شرقی جسے کہا جاتا ہے، جو زخمی لوگ ہیں اور جو وہاں پر شام کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے انٹرویو کیا۔ ان دہشت گردوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ کیمیکل ویپنز یا ہتھیار ہم نے استعمال کیے ہیں، اور یہ ہم کو سعودی عرب کے ذریعے سے فراہم کیا گیا۔ بندر بن سلطان نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا ہیں، بس یہ کہا کہ انہیں تمہیں استعمال کرنا ہے، اور یہ ہم نے استعمال کیا اور ہمیں سعودی عرب نے اندھیرے میں رکھا۔ یہ اعتراف ہے دہشت گردوں کا ایسوسیٹڈ پریس کے نمائندے سے، جس نے اپنی رپورٹ دی ہے، اور جو وائس آف امریکہ اور دیگر جو سائٹوں پر عام ہو چکی ہے، اور ہمارے قارئین اور ناظرین اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں جب یہ بات ثابت ہو گئی، دہشت گردوں نے خود اعتراف کر لیا کہ ہم نے یہ استعمال کیا، اس سے پہلے خان الاصل میں وہ کر بھی چکے تھے حلب کے علاقے میں، اور اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم شام میں موجود تھی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو حملے کا ہنگامہ کیا گیا اور ڈھونگ رچا گیا، یہ ساری علامتوں، سارے ثبوتوں کو مٹانے کے لیے تو نہیں تھا؟ شبیر رضوی صاحب، یونائٹڈ نیشن کی جی بھائی، جی میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت یونائٹڈ نیشن کی انویسٹیگیشن ٹیم وہاں پر تھی ڈیماسکس میں، اسی دوران اٹیک کیا گیا تھا یہ کیمیائی۔ تو بالکل یعنی کہ اگر کوئی انسان تجزیہ کرے اور غور و فکر کرے اور بغیر کسی پریجڈس کے اس ایشو کو اگر اینالائز کرے تو بالکل یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ اٹیک نہیں ہوا تھا۔ اور جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ اے پی کی رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد جو اس وقت سیریا میں، انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ ہم نے یہ اٹیک کیا۔ میں ایک دوسری طرف یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، پچھلے 6 ہفتے سے ایجپٹ میں تقریباً 5000 فرد عوام کو قتل کیا گیا ہے ایجپشن آرمی نے، اور وہاں پر 5000 یہ بیچارے جو ہے ان آرمڈ پروٹیسٹرز تھے جن کو قتل کیا گیا۔ 5000 قتل ہو گئے ایجپٹ میں، اور امریکہ ابھی تک جو ہے ایجپشن آرمی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو بالکل یعنی کہ امریکہ کی پالیسی ہمیشہ سے اور ہر ان بائسڈ اینالسٹ یہی کہتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی جو ہے کانٹرڈکٹری ہے، بائسڈ ہے اور ڈبل فیسڈ ہے۔ تو اسی بنا پر جو ہے چاہے ایویڈنس جو کچھ بھی ہو، امریکہ دنیا کے سامنے یہی پیش کرنا چاہے گا کہ یہ حافظ بشار الاسد کی حکومت نے جو ہے کیمیائی اٹیک کیا ہے، اور چیزیں واضح ہوتی جائیں گی بہت ریپڈلی، یعنی کہ آنے والے 2، 4، 5، 1 ہفتے میں یہی پتہ چلے گا کہ یقینی طور پر یہ اٹیک، کیمیائی اٹیک جو ہے دہشت گردوں نے کیا ہے، النصرہ اور القاعدہ کی جیسی گروپس نے کیا ہے۔ تو اس سے جو ہے پبلک اور
یقین کرے گی کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں یورپ اور امریکہ میں جھوٹ اتنی شدت سے کہتے ہیں، جیسے گوبلز نے ہٹلر کا جو پروپیگنڈسٹ تھا اس نے یہ بہت اچھا فارمولا ان کو دیا تھا کہ جھوٹ کو اس شدت سے پیش کرو کہ عوام سمجھنے لگے کہ یہ سچائی ہو. تو یہ ہر بے بنیاد بات کو عوام کے سامنے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ عوام سن کر سمجھنے لگے کہ یہ سچ بات ہے. مگر الحمدللہ یورپ میں اور امریکہ میں بھی پبلک کافی یعنی کہ بصیرت رکھنے لگی ہے. اب پچھلے 10 سال میں ان کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی حکومت نہ صرف اکنامک ایشوز پر جو ہے پبلک سے یعنی کہ غلط انفارمیشن دیتی ہے، اور جہاں تک فارن پالیسی اور عرب اور مسلم ممالک کا تعلق ہے وہاں کی انفارمیشن سراسر جھوٹ اور غلط طریقے سے پیش کرتی ہے وہ عوام کے سامنے. جی قمر آغا صاحب، باراک اوباما نے اعلان کرنے کے بعد کہ ہم جمعرات کو حملہ کر دیں گے، پھر ٹال دیا، پھر اب اعلان کیا کہ اب ہم جو ہے وہ امریکی کانگریس سے اجازت لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں اور کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، بہت سے مبصرین کہتے ہیں کہ یہ خود امریکی انتظامیہ اور جو امریکی سیٹ اپ ہے اس میں سیاسی آشفتگی کی علامت ہے. یعنی ان کے ہاں ایک طرح سے ناہم آہنگی پائی جاتی ہے خارجہ پالیسی اور سیکورٹی کی پالیسی کے تعلق سے، اور وہ کسی نتیجے پر آسانی کے ساتھ پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو یہ جو سیاسی آشفتگی ہے، پریشانی، ناہم آہنگی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں کی جو سچویشن ہے سیریا کی، وہ میں سمجھتا ہوں اس کا صحیح اسیسمنٹ پریزیڈنٹ باراک اوباما نہیں لگا پائے. ان کو جو خبریں مل رہی تھیں، جس طریقے سے بریف کیا جا رہا تھا، وہ تو سوچ رہے تھے کہ بہت جلدی ہی چند ہی دنوں میں یہ حکومت وہاں پہ گر پڑے گی اور پھر اس کے بعد اپوزیشن وہاں پہ کی حکومت آ جائے گی، اور ایک بار سیریا کمزور ہو جائے گا تو پھر ہم حزب اللہ کو ہٹا لیں گے، اور پھر حزب اللہ کو ہٹانے کے بعد ہم بہت جلدی ہی ایران سے نپٹ لیں گے. یہ ان کا اس قسم کا یقین تھا کہ وہ اس پہ کر لیں گے، اور ان کے ساتھ یو اے ای، سعودی عربیہ، کویت جیسے ملک بھی ساتھ میں تھے، پھر برٹین اور فرانس اور دوسرے ملک بھی ان کا سپورٹ کر رہے تھے. تو ان کا صحیح اسیسمنٹ تھا ہی نہیں بالکل. ان کو سڈنلی ایک دم سے ایسا لگا کہ سیریا کی حکومت بہت اسٹرانگ ہے اور ہماری پریسٹیج کا مسئلہ آ گیا ہے، اور ہم تبھی ہماری پریسٹیج اوپینین بنے گی جب تک کہ ہم اس حکومت میں انٹروین نہ کریں. اس کے لیے گیس کا سہارا لیا گیا، کیمیکل ویپنز کا سہارا ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے فوراً ہوتے ہی اناؤنس کر دیا کہ ہم وہاں پہ ملٹری سرجیکل اسٹرائکس کریں گے، اور جو ملٹری ہے اس کو ڈی گریڈ کر دیں گے، توڑ دیں گے، وہاں پہ ایئرپورٹ سب وغیرہ کو برباد کر دیں گے، تباہ برباد. لیکن ان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے کرنے کے باوجود آگے کیا ہوگا. امریکہ بہت طاقتور ملک ہے، ان کے پاس طاقت ہے، وہ آگے کر دیں گے، لیکن اس سے حکومت تو گرے گی نہیں. چند ایک تو جس طریقے سے سیریا میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دمشق پورے ملک میں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، اور ان کو بہت سی جگہوں کا پتہ بھی نہیں ہے. اس لیے ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ سویلین یا کچھ بڑے ایئرپورٹ کو ضرور ڈیمیج کر لیں اپنے میزائل یا ان کے بدلے میں، لیکن نہیں. اس کے بعد جو پبلک اوپینین عرب ورلڈ میں بدلے گی وہ بہت دوسری ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے جو ان کے ساتھی ہیں عرب دیش میں، وہ خود ان کی بہت حیثیت بڑی نہیں ہے، وہ خود بہت بڑی بڑی کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہی ان کے اوپر یقین کریں. تو ان کو کچھ احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سڈنلی ان کے یہاں نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اس آپریشن کے بعد بھی ہم بہت زیادہ فائدے میں نہیں رہیں گے، اپوزیشن کسی حیثیت میں نہیں رہے گا، جو کچھ فائدہ ہوگا وہ تھوڑا بہت اگر ہوا بھی تو وہ القاعدہ کا ہوگا، رشیا ایران کی حیثیت اور بہت بڑھ جائے گی اس پورے خطے میں. تو انہی نے اپنے کو بچانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے کانگریس کا سہارا لیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ بچنا چاہتے ہیں. صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. جتنا سپورٹ یہ ملیٹنٹ کو دیں گے اتنا پورے خطے میں مصیبت بڑھے گی. جی بہت شکریہ آپ کا. مسئلے کا حل ہے وہ ہے بات. جی بہت شکریہ. یقیناً جیسا کہ قمر آغا صاحب نے فرمایا کہ جتنا سپورٹ یہ دہشت گردوں کو دیں گے اتنے ہی زیادہ خطے اور عالمی امن کو نقصان پہنچے گا، اور شاید ابھی امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کو اس بات کا علم نہیں، اور اگر ہے تو شاید جیسا کہ بعض مبصرین کہتے ہیں
کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، لیکن اس وقت جس طرح سے امریکہ اپنے جارحانہ عزائم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا ہے، بلا شبہ اس میں شام کی حکومت، عوام اور اس کی فوج کی استقامت اور پائیمردی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ساتھ ہی جس طرح سے اس کے ساتھ ہی دوست ملکوں نے شام کا ساتھ دیا، جیسا کہ خود شام کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ جس ملک کے ساتھ ایران جیسا دوست ہو اسے استقامت اور پائیمردی میں قائم رہنے پہ کوئی ہچک نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شام کے وزیر خارجہ ولید معلم نے اپنی پریس کانفرنس میں جو کہا تھا کہ شام کوئی ترنے والا نہیں ہے، تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، بالکل عین حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام میں اپنے منصوبوں کو یکے بعد دیگرے ناکام ہوتے دیکھ کر بھی امریکہ اور اس کے عرب اتحادی حملے کی جرأت نہیں کر پا رہے ہیں۔ کچھ حلقے دمشق کا موازنہ بلگراڈ سے کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنی فضائی طاقت کا استعمال کر کے بشار اسد حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن سینئر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دونوں میں بہت بنیادی فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرق تو یہی ہے کہ امریکہ نے جب بلگراڈ پر بمباری کی تو اس وقت روس بے حد کمزور تھا اور بڑے سخت عبوری دور سے گزر رہا تھا۔ اسے اپنی معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے امریکی بینکوں کے قرضوں کی سخت ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلوبودان ملوشووچ امریکی بمباری سے مبہوت ہو گیا اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنے آس پاس کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جسے نشانہ بنا کر وہ انتقامی کارروائی کرتا۔ دمشق کے مسئلے میں حالات بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کے پاس مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو میزائلوں اور جنگی طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شام امریکہ کے جنگی طیاروں اور میزائلوں کو نشانہ بر دہشت گرد گروہوں کو اس خطاب پر بے حد غصہ آیا۔ سعودی عرب، قطر، فرانس اور ترکی کی حکومتوں اور امریکہ میں جان میک کین جیسے رہنماؤں کو پہلے ہی اس بات پر مایوسی تھی کہ اوباما بہت کم وقت کے اندر بہت محدود حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں شام کا نظام حکومت تبدیل کرنے کی کارروائی شامل نہیں ہے۔ یہ ممالک چاہتے ہیں کہ امریکہ وسیع حملہ کرے اور بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ تاہم اب ان ملکوں اور شام میں دہشت گرد تنظیموں کو اور بھی غصہ آیا ہے کیونکہ اوباما نے وہ محدود حملہ بھی ٹال دیا ہے اور اس سلسلے میں کانگریس کی رائے طلب کی ہے۔ اوباما کے بیان پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ممکنہ جنگ کے نامعلوم نتائج سے خوفزدہ ہیں، لہٰذا انہوں نے سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے سربراہ بندر بن سلطان اور امریکہ کے اندر مضبوط صہیونی لابیوں اور اسلحہ ساز کمپنیوں کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کانگریس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر کانگریس نے حملے کی اجازت دی تو عواقب اور نتائج کی ذمہ داری اکیلے اوباما پر نہیں ہوگی بلکہ کانگریس بھی اس میں شریک سمجھی جائے گی، اور اگر کانگریس نے اجازت دینے سے منع کر دیا تو اوباما آسانی سے خود کو طاقتور لابیوں کے دباؤ سے باہر نکال لے جائیں گے۔ تجزیہ نگاروں کا ایک بڑا طبقہ یہی مانتا ہے کہ خود اوباما شام پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن ان پر طاقتور لابیوں کا شدید دباؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب شہادت کی آمد کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بحران اور امریکہ کی دھمکیاں۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، آپ یقیناً مسلسل خبروں میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ گزشتہ کئی دنوں سے شام کے خلاف امریکہ کی دھمکیاں اپنے عروج پر ہیں، اور ایک ہنگامہ ہے کہ اب حملہ ہوا اور تب حملہ ہوا، لیکن جمعرات کو جو حملہ ہونے والا تھا وہ ٹلا، اور آج باراک اوباما کی طرف سے بیان آیا کہ شام پر ہر طرح کے حملے کی اجازت امریکی کانگریس ہی دے گی اور اس کی اجازت پر ہی شام پر ہر طرح کا حملہ منحصر ہوگا۔
مبصرین کہتے ہیں کہ اچانک باراک اوباما کا یہ فیصلہ کہ امریکی کانگریس کی اجازت اور اس کے مشورے سے ہی شام پر حملہ کیا جائے گا ان کے موقف میں ایک واضح پسپائی کی علامت ہے۔ بہرحال واضح پسپائی کی علامت تو اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر باراک اوباما نے یہ پسپائی کیوں اختیار کی؟ عالمی دباؤ کے نتیجے میں، شام کے عوام، حکومت اور فوج کی استقامت اور پائے مردی کے نتیجے میں، یا شام سمیت علاقے کے حالات اور علاقے میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کی بنا پر، یا ایران اور روس جیسے مقتدر ملکوں کی سفارتکاری کی وجہ سے، یا پھر شام کے حملے کے بعد امریکہ کو اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کو لاحق خطرات کے پیش نظر۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ ہم شام کے خلاف امریکہ کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس فیصلے کے بعد ڈیوڈ کیمرون نے امریکہ سے گویا ایک طرح سے معذرت کر لی کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ایسا لگتا ہے کہ باراک اوباما عالمی سطح پر بالکل الگ تھلگ، حتیٰ اپنے قریبی ترین اتحادیوں میں الگ تھلگ پڑ گئے ہیں۔ سوائے فرانس کے اس وقت کوئی بھی نیٹو کا ممبر ملک ان کے ساتھ نہیں کہ وہ شام پر حملے میں ان کا ساتھ دے سکیں۔ بہرحال بہت ساری وجوہات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ہفتے کو جو مختصر خطاب کیا اس پر پوری دنیا کی نگاہیں تھیں اور لوگ الگ الگ تاثرات کے ساتھ اوباما کا خطاب سن رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس میں دیا گیا خطاب مکمل ہوا تو کچھ حلقوں اور حکومتوں کے چہرے پر مایوسی دوڑ گئی، جبکہ بعض حلقوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک کو شدید مایوسی ہوئی، جبکہ شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف برسر پیکار باغیوں